السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اس تصویر میں نظر آنے والے شخص کا نام ہے ایمل کانسی، جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے 2 اہلکاروں کو قتل کیا۔ وہ ایمل کانسی جسے CIA یا امریکہ کے حوالے کرنے کے بدلے نواز شریف نے $2 بلین لیے تھے، اور اسی واقعہ کے بعد امریکی اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو کہ پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایک پاکستانی شہری کو کیوں پکڑ کے اس طریقے سے اغوا کر کے FBI کے ایجنٹس لے گئے ہیں، بالکل۔ تو اس کے اوپر رابرٹ حرام نے یاد ہے کہا تھا کہ پاکستانی وہ بے غیرت قوم ہے کہ اپنے ماؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ بالکل بالکل، اس طرح حرام کا یاد ہے، اب یہ بھولنا نہیں چاہیے ہمیں۔ بالکل بالکل۔ اور ایمل کانسی جب جا رہا تھا تو میاں نواز شریف کی حکومت کی فیڈریشن کے اندر 2/3 میجورٹی والی، انہوں نے میڈلین آل برائٹ نے ٹیلی فون کر کے ان کو کہا کہ آپ اس کو جانے دیجئے، کیونکہ ATC نے اس جہاز کو اڑنے سے روک دیا تھا کہ اس کے اوپر انلیگلی ایک پاکستانی کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے، لیکن اس وقت میاں صاحب نے اس کو اجازت دے دی۔ اب یہ ساورنٹی کی ایشو تھی جس کے اوپر نہ کورٹ نے اس وقت اس کا نوٹس لیا۔ ایمل کانسی نے ورجینیا کے اندر CIA کے 2 اہلکاروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ ورجینیا سے نیو یارک پہنچا، پاکستان کی پرواز پکڑی اور اپنی سرزمین پاکستان پر پہنچ گیا۔ CIA اور FIA کے مشترکہ ایجنٹ اس کی تلاش کے اندر تھے۔ وہ کبھی اپنے علاقے کے اندر تو کبھی علاقے غیر کے اندر چھپتا پھرتا رہا۔ کچھ لوگ اس سے مستقل رابطے کے اندر رہتے تھے، اور انہی مستقل لوگوں میں سے ایک بزرگ نے ایک عورت کی مدد سے اسے ڈیرہ غازی خان کے ایک ہوٹل کے اندر بلوا لیا۔ اگلے روز ملاقات طے تھی، اور اسی رات FIA کے اہلکار امریکہ سے ہیلی کاپٹروں کے اندر ڈیرہ غازی خان کے اس ہوٹل کے اوپر اترے اور دعویٰ بول دیا۔ ایمل کانسی کو اپنے ساتھ لے گئے کیونکہ اس کے سر کی قیمت تھی $10 ملین۔ اس وقت پاکستان کے صدر تھے سردار فاروق لغاری اور وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف۔ امریکہ دونوں کی موجودگی کے اندر اپنے مجرم کو ایسے لے گیا جیسے دودھ سے مکھی نکالی جاتی ہے، یا پھر کسی غلام کے گھر سے کوئی سامان اس کی اجازت کے بغیر اٹھا کر لے جائے۔ پاکستانی قوم اس وقت جاگی جب کانسی کیس کے اندر امریکی عدالت کے اندر امریکی وکیل نے کہا کہ پاکستانی ڈالرز کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ امریکی وکیل کے ان الفاظوں کے بعد پاکستان کے اندر بہت شدید طوفان کھڑا ہو گیا۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا مشہور نہیں تھا اور سوشل میڈیا ابھی تک آیا نہیں تھا، لہٰذا قاضی حسین احمد نے اخبارات کے اندر شعلے اگلنا شروع کر دیے، تو کچھ اس طرح کے بیانات روز بروز سننے کو ملنے لگے کہ اب امریکہ نہیں بچ سکتا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، امریکہ کو تہس نہس کر دیں گے۔ پر آخر میں ہوا وہی جو کہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا تھا، یعنی کچھ بھی نہیں، یہ امریکہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے۔ ایمل کانسی کو سزائے موت دے دی گئی۔ وہ ہیرو تھا یا کوئی مجرم، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن 2 امریکیوں کے قاتل کا کوئٹہ کے اندر تاریخی جنازہ نکلا، جس کے اندر گورنر، وزیر، سیاستدان، تاجر، مولوی، اساتذہ اور طلبہ سب شریک تھے۔ کانسی کا جنازہ کسی ہیرو کی طرح نکلا جس نے ظالم امریکیوں کو قتل کیا تھا۔ بلوچستان میں اس کی قبر کشائی کی گئی۔ بالکل اسی طرح سے لاہور کے اندر امریکی قاتل ریمنڈ ڈیوس، جو کہ بظاہر امریکی ایمبیسی کا ملازم تھا لیکن اصل میں CIA کا ایجنٹ اور جاسوس تھا، اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان فہیم اور فیضان کے لواحقین نے امریکیوں سے ان کے پاکستانی ایجنٹوں کی مدد سے قوم کو اندھیرے کے اندر رکھا۔ اس نے 27 جنوری 2011 کو مزنگ لاہور کی سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سوار جوانوں کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ مقتولین کے نام فہیم اور فیضان ہیں۔ ریمنڈ کا بیان ہے کہ اس میں سے ایک نوجوان نے اس پر پستول لہرایا تھا۔ قتل کے وقوع سے اس نے امریکی سفارت خانے سے مدد طلب کی، جس کے نتیجے میں ایک امریکی تیز رفتار گاڑی نے غلط ڈائریکشن سے یک طرفی سڑک پر دوڑتے ہوئے ایک راہگیر موٹر سائیکل سوار کو کچل کر ہلاک کر دیا، جس کا نام تھا عباد الحق۔ بعد میں پولیس نے ریمنڈ کو گرفتار کر لیا، اور امریکی سفارت خانے نے یہ دعویٰ کیا کہ ریمنڈ سفارت کار ہے اور اس لیے اس کو گرفتار یا اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ڈیوس کے ہاتھوں قتل ہونے والے ایک نوجوان کی بیوہ نے انصاف نہ ملنے کے ڈر پر 6 فروری کو احتجاجاً خودکشی کر لی ہے۔ مقتول کے دیگر لواحقین نے بھی انصاف نہ ملنے کی صورت میں خودکشی کی دھمکی دی، لیکن ہوا اس کا بالکل الٹ، کیونکہ دشمن جاسوس کو چھڑوانے کے لیے صدر مملکت سے لے کر وزیر اعظم، ملٹری چیف سمیت DG ISI تک اور نمبر 1 نے ان مقتول نوجوانوں کی فیملیز کو اغوا کر لیا، اور بعد میں فرمایا کہ ان پاکستانی فیملی نے امریکی محترم جاسوس ریمنڈ ڈیوس کو معاف کر دیا۔ جی بالکل، کیونکہ وہ تو ان کے چاچا کا بیٹا تھا۔ بالکل اسی طرح سے سن 2011 کے اندر امریکہ کے بقول پاکستانی شہر ایبٹ آباد کے اندر CIA کے اہلکار ہیلی کاپٹر کا آپریشن کر کے بن لادن کو مار کر چلے جاتے ہیں، پر مجال ہے کہ کوئی اس کی مذمت کرے یا پھر اس کے کان پر کوئی جوں بھی رینگے۔ قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو بے گناہ 86 سال کی عمر قید کی سزا صرف الزام کی بنیاد پر سنا دی گئی۔
مارچ 2003 کے اندر پاکستانی نیورو سائنسدان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کراچی سے لاپتہ ہو گئی تھی. انہیں افغانستان کے اندر امریکی فوجیوں پر حملے کے الزام میں 2010 کے اندر امریکہ میں 86 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی کیونکہ امریکی محکمہ انصاف نے انہیں القاعدہ کی رکن اور سہولت کار قرار دیا. پر مجال ہے کہ آج تک کسی پاکستانی لیڈر یا پھر غیرت مند عسکری اداروں کی غیرت جاگی ہو. اب یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے، ذرا صبر رکھیں کیونکہ سب کچھ آپ کو ویڈیو کے آخر کے اندر بالکل کلیئر ہو جائے گا. اصل میں آپ کو دو قوموں کا موازنہ کرانا چاہتا ہوں، وہ بھی سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ تاریخی حقائق اور ثبوتوں کے ساتھ کہ ایک غیرت مند اور دوسری بے غیرت اور بے حس قوم کا جو کہ پیسوں کے بدلے خود کو اور اپنے گھر والوں کا بھی سودا کر دے، ان دونوں میں آخر فرق کیا ہوتا ہے. دیکھیں، ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور عوام سے ٹیکس لے کر ایک شہری کے طور پر ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کی یہ ماں اسے 3 چیزوں کی گارنٹی دے: اس کے جان، مال اور عزت کا تحفظ. کیا آج پاکستان اپنی عوام کو یہ تینوں بنیادی تحفظات دے پا رہا ہے؟ خود سے سوال کریں، آپ کو بہترین جواب مل جائے گا. یعنی اس کی بنیادیں فیل ہو چکی ہیں. چلیں ایک اور مثال لیتے ہیں. ایک قوم ہے امریکہ اور دوسری ہے ایران. دونوں غیرت مند قوم ہیں. ان کے لیے ان کے ہر ایک شہری کی جان بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کہ ان کے کسی صدر یا وزیر اعظم کی، کیونکہ یہ ان کی غیرت اور عزت کا معاملہ بن جاتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر کوئی گھس کر اس کے شہریوں کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک کرے. انہیں قتل کرنا تو دور کی بات، کیونکہ یہ دونوں اپنے قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. خبر یہ ہے کہ امریکہ بہت عرصے سے ایران کی کسی آئل پیمنٹ جو کہ تقریباً $6 ارب کی تھی، بہت بڑی رقم ہے، فریز کیے ہوئے بیٹھا تھا. $6 بلین. پاکستان $1 بلین کے لیے جگہ جگہ دنیا بھر کے اندر بھیک مانگ رہا ہے. دوسری طرف جاسوسی کے الزام میں ایران نے کچھ سال پہلے 5 امریکیوں کو قید کیا تھا. لہٰذا ایک طرف امریکہ کو اپنے شہریوں کے لیے فکر تھی تو دوسری طرف ایران اپنی قومی دولت کو امریکی قبضے سے چھڑانا چاہتا تھا. ان دونوں نے اپنی اپنی ڈیمانڈز ایک دوسرے کے سامنے رکھی اور ایک ڈیل فائنل ہوئی جسے قطر نے فیسیلیٹیٹ کیا. ایران نے کہا کہ ہماری رقم کے بدلے میں اپنے 5 قیدیوں کو یہاں سے چھڑوا لو، اور یہ ڈیل فائنل ہو گئی، جس کے بعد امریکہ کو اپنے 5 شہری کئی سال کے بعد واپس مل گئے تو ایران کو $6 ارب کی رقم واپس مل گئی جو کہ اس کا حق تھا. 5 American citizens jailed for years in Iran have arrived in the United States as part of a prisoner swap mediated by Qatar. The release of 4 men and 1 woman was dependent on the transfer of $6 billion in Iranian funds and from selling oil to South Korea to banks in Doha. ایران نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک یہ رقم اس کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی اس کے قیدیوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. فار دا رائٹ ریزنس امریکہ نے، جو کہ اس وقت بلا شبہ سپر پاور ہے، اس نے اپنے اس عمل سے ثابت کیا کہ اس کا ایک عام شہری بھی ان کے لیے $1 ارب سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یعنی اپنے 5 شہریوں کے لیے $6 ارب دے کر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، کیونکہ اس کے شہری اس کے ملک کے لیے سب سے قیمتی ہیں. حالانکہ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ان قیدیوں کے اندر کوئی بھی گورا امریکی نہیں تھا، بلکہ سب کے سب ایرانیوں نسل کے امریکی شہری تھے. مگر امریکہ نے ان کے لیے بھی سٹینڈ لیا، انہیں بھی آن کیا، کیونکہ یہی غیرت مند قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. یہی ان کے برتر ہونے کا راز بھی ہے. اب ذرا ان کنویں کے مینڈکوں کا تصور کریں جن کے اخلاقیات بالکل تباہ ہیں اور وہ دن رات جھولیاں اٹھا کر امریکہ کو بد دعائیں دیتے رہتے ہیں، بس اس کی تباہی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم سے کہیں بہتر ایرانی، بھارتی، افغانی اور چینی ہیں جو کہ قومی مفادات پر ڈٹ کر سٹینڈ لیتے ہیں. ہم نے تو ارشد شریف کی شہادت پر کینیا سے چھوٹا موٹا احتجاج کرنا بھی گوارا نہیں کیا. سوچیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سوائے بےغیرتی کے. اب ذرا حال ہی میں کینیڈا اور بھارت کے درمیان انتہائی کشیدہ صورتحال کا جائزہ لیں کہ کینیڈا، جسے دوسرا پنجاب بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر 8 لاکھ کے قریب سکھ آباد ہیں اور ہندو تو بے شمار ہیں. ہر سال لاکھوں بھارتی اسٹوڈنٹ یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور کینیڈا اور انڈیا کی ٹریڈ 9 سے 10 US بلین ڈالرز کی ہے. بھارت دنیا کی ابھرتی ہوئی اکانومی ہے اور دنیا بھر کی کمپنیز اس کے ساتھ انویسٹ کر کے یا پھر ٹریڈ کر کے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتی ہیں. اور ٹریڈ کسی بھی ملک کے لیے ایک لائف لائن ہوتی ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر صرف ایک کینیڈین شہری کے لیے، جو کہ کینیڈین بورن بھی نہیں تھا بلکہ ایک انڈین سکھ تھا، اس کے قتل کے الزام پر کینیڈا نے پورے بھارت کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا اور اپنے تعلقات صرف اس کے ایک شہری کی خاطر بھارت سے ختم کر دیے ہیں. اسے کہتے ہیں غیرت مند قوم. کینیڈا نے اپنے شہری سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کی ہلاکت پر انڈیا کی ناک میں دم کر رکھا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ تقریباً ختم کر دیا ہے، انڈینز کو ویزے دینے بند کر دیے ہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر انڈین سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے اور ساتھ ساتھ سفارتی طور پر پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں بھی شروع کر دی ہیں، کیونکہ حال ہی کے اندر امریکہ نے یہ بیان دیا کہ وہ اس معاملے پر کینیڈا کے ساتھ ہے.
اصل میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ بھارت کیونکہ طاقت کے ذریعے مائنورٹیز کو اور ان کے حقوق کو کچل کر دنیا بھر کو جھوٹ بولتا آیا تھا، اور اس نے اپنی سعادت کے مطابق یہی سوچ کر اس وقت اس نے سب سے زیادہ زوروں پر موجود سکھوں کی خالصتان تحریک کو کچلنے کے لیے کینیڈا کے اندر اس کے سب سے زیادہ ایکٹیو ممبر ہردیپ سنگھ نجر کو دن دہاڑے راؤ کے ایجنٹس کی مدد سے قتل کروا دیا۔ انویسٹیگیشن پر پتہ چلا کہ کینیڈا کے اندر موجود بھارتی سفارتکار اس کے قتل کے اندر ملوث تھا، اور اسی کی راؤ کے ایجنٹس کے ساتھ ملی بھگت کی وجہ سے یہ قتل ممکن ہوا، جبکہ اس کے جواب میں بھارت مسلسل ان الزامات کا انکار کر رہا ہے یا پھر ایٹمی دھماکوں کی دھمکی دے رہا ہے۔ بھارتی انتہا پسند ہندو پروفیسر کپل کمار نے بھارتی نیوز چینل کو انٹرویو دیا اور کہا کہ کینیڈا پر ایٹمی حملہ کر دیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی قوم سے شعور چھیننا چاہتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے روٹی اور اس کی بنیادی ضرورتیں چھین لیں۔ وہ اس کے اندر لگ کر اپنی غیرت، اپنی عزت سب کچھ بھول جائے گا۔ آپ بس اس قوم کو جاہل رکھیں، ان کو ان کے حقوق کا کبھی پتہ ہی نہ چلنے دیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم واقعی کوئی قوم ہیں یا پھر کوئی ہجوم؟ کیا ہماری جانوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ ہم بس کیڑے مکوڑے ہیں جو کہ بس تعداد بڑھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ امریکہ کے معاملے میں ہماری قوم ذرا جذباتی ہے، لیکن ہمارے حکمران جذباتی نہیں ہیں، سیاستدان جذباتی نہیں ہیں، بس ہماری قوم جذباتی ہے۔ یہ حکمران اور سیاستدان جذباتی اس لیے نہیں ہیں کیونکہ یہ بزنس مین ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اندر بزنس مین ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتے۔ دیکھیں، بحیثیت قوم ہمیں اپنی حالت کو خود بدلنا ہوگا، ہمیں منافقت چھوڑنی ہوگی اور ایسے لیڈرز کو سپورٹ کرنا ہوگا جو کہ آپ کے، میرے اور ہماری ماں بہنوں کا سودا کر کے باہر ملک جائیدادیں نہ بنائے، غیر ملکیوں کا ایجنٹ یا غدار نہ ہو، ورنہ آپ پہلے کی طرح دنیا بھر کے اندر نعرے لگاتے رہیں گے لیکن دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ بھی ایسی قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو کہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔